الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج ہم محبت خداوندی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے غیر کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو آیہ مقدسہ کا بیان یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سوا، اللہ کے غیر کو اس کا شریک، اس کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں. کچھ تو خدا سمجھ کر غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے برابر، اللہ کا شریک اس کو قرار دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو خدا نہ سمجھ کر بھی اللہ جیسی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان سے اپنی امیدیں، اپنی حاجتیں وابستہ کر کے، جیسے اللہ سے امیدیں وابستہ ہونی ہوتی ہیں، وہ ان سے غیروں سے وابستہ کر کے ان سے اللہ جیسی محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی جیسی محبت بندے کو خدا سے ہونی ہے ویسی محبت غیر خدا سے، غیر اللہ سے کر بیٹھتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے، شدت کے ساتھ. اشد حبا للہ، جب شدت میں بھی اپنی انتہا ہو، شدت کی انتہا ہو تو اس کو اشد کہا جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور ارشاد خداوندی بھی یہی ہوا ہے. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات جس گھروں میں تم رہتے ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حکم خداوندی بھی یہی ہے اہل ایمان کو کہ وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرے، اور جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر ہی محبت کرے. چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، کہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں وہی ایمان کا مزہ چکھتا ہے، اسے ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں. وہ تین خصلتیں، تین چیزیں یہ ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب ہو، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. اور یہ دو محبتیں، دو جدا محبتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی ہے. نبی کی محبت حقیقت میں اللہ ہی کی محبت ہے. جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار مدینہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو پہلی خصلت، اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے سوا ہر ایک سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اسے محبوب ہو جاتے ہیں. دوسری خصلت، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ جس سے بھی محبت کرے محض اللہ کی محبت کی خاطر کرے، اپنی اغراض کی خاطر، اپنے نفع کی خاطر کسی سے محبت نہ کرے، بلکہ جس سے بھی وہ محبت کرے اللہ کے لیے کرے.
رسول اللہ سے محبت اللہ ہی کی محبت کی خاطر ہے، اہل بیت سے محبت اللہ کی محبت کی خاطر ہے، صحابہ سے محبت اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کی خاطر ہے، یوں ہی اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، یہ سب سے جو محبت ہوتی ہے یہ سب اللہ کی محبت ہی کی خاطر ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے ان کی تربیت، ان کی کفالت کے لیے ہمارے دلوں میں محبت اور مودت کو ودیعت فرمایا ہے۔ تو جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ کی رضا کی خاطر، والدین سے محبت ہو تو اللہ کی محبت ہی کی خاطر ہو، کیونکہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ دوسری خصلت یہ تھی۔ تیسری، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے خود کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح خود کو آگ میں ڈالا جانا اسے پسند نہیں، یوں ہی ایمان کی دولت مل جانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے۔ تو یہ تین خصلتیں جس میں ہوتی ہیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے بے پناہ محبت کرے، اور جس سے بھی محبت کرے وہ فقط اللہ ہی کی محبت کی خاطر کرے۔ اس کی محبت میں بڑی چاشنی ہے، اور اس محبت کا بے پناہ فائدہ ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور الفاظ مسلم شریف کے ہیں، ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، ایک اعرابی دیہاتی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اعددت لها، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اس نے کہا قیامت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میری تیاری ہے، میرا زاد آخرت ہے، یہی میرا توشہ ہے، میں نے تیاری یہ کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ سوال قیامت کے بارے میں ہوا تو جواب بھی یہی ہے کہ قیامت میں تو اسی سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، انہو قال، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، یا رسول اللہ ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے عمل جیسا عمل کرنے کی اس میں استطاعت نہیں، ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، صرف محبت کرتا ہے۔ قال انت یا ابا ذر مع من احببت، آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا، اگرچہ کہ عمل ان جیسا عمل نہیں کرے گا لیکن محبت ہی کی وجہ سے تو ان کے ساتھ رہے گا۔ قال فإني احب اللہ ورسولہ، تو حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال فإنك مع من احببت، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اے ابو ذر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس سے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو اس موقع پر حضرت سیدی شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، غلط نہیں ہے اگر کہوں میں وہ ساتھ میرے میں ساتھ ان کے، لعیق مع من احب کے فرما میں کیا کسی کو کلام ہوگا، لعیق مع من احب کے فرما میں کیا کسی کو کلام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سب سے زیادہ اپنی جان، اپنی آل اولاد، ہم سب سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اس کی اور اس کے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ٹوٹ ٹوٹ کر ہمیں اس سے محبت کرنے کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔